اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے میری رب العالمین سے دعا ہے ہمیشہ کہ آپ اور ہم سب خیریت سے رہیں، خوشحال سکھی رہیں، آباد رہیں، ترقی ہو ہماری دونوں جہاؤں میں، دنیا آخرت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن ہماری حساب کتاب میں آسانی کرے، رحم شو کرے، اور ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ درجہ ہمیں نصیب کرے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آج میرے کوئی خیالات آئے ہیں، کوئی احساس، کوئی سوچ، کوئی اچھی ٹاپکس میں ڈسکس کرنے والی ہوں ابھی آپ کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزہ کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پورے مہینے روزے نہیں رکھے سوائے ماہ رمضان کے، اور وہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھے تھے۔ صحیح البخاری 1969 میں یہ منشن ہے۔ نوٹ: یاد رکھیں اس مہینے میں کوئی خاص دن کر کے روزہ رکھنے کی کوئی صحیح روایت نہیں، اسی لیے جس دن میں چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سب کو شیئر کیجئے، بتائیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ And regarding the Quran, I will tell you, have you started reading? Are you continuing your reading every day? How is your recitations going on? Why did Allah Ta'ala reveal the Quran Kareem? Allah Ta'ala revealed it to guide people as a cure and mercy, to ponder on its verses and to follow it in practice. Evidence from the Quran: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Say it is for those who believe, a guidance and a cure. This is mentioned in Surah Fussilat, Ayat 44, Surah 41, Fussilat. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Do they not reflect upon the Quran? Surah An-Nisa 4, Surah, verse 82. From the Sunnah, read the Quran, put it into practice. Do not abandon it. Do not put grudges upon others through it. And do not eat and gain wealth through it. Musnad Imam Ahmad, this is mentioned. May Allah Ta'ala guide us all, protect us all, show us the right path, Ya Rabbal Alameen. Ya Rabbal Alameen, always forgive us and show us the path of the most righteous. Alhamdulillah, Ya Rabbal Alameen. And an excellent topic I have for today: Nikah, marriage کی فضیلت, importance of nikah. نکاح انسان میں شرم اور حیا پیدا کرتا ہے۔ نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جوان لوگوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو جھکاتا اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے، اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہش نفس کو ختم کر دیتا ہے۔ This is mentioned in Sahih Muslim 1400. Ya Rabbal Alameen, guide us always. Ya Alhamdulillah Rabbil Alameen. What a beautiful deen we have. ہے نا کتنا خوبصورت دین ہمارا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہر ہماری زندگی کے ہر قدم میں، ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہے ہمارے لیے۔ جی، نکاح جن سے آلودگی شیطان خیالات و افعال سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی آدمی کو کوئی عورت اچھی لگے، اس کے دل میں اس کی محبت آئے، تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے اور اسے صحبت کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے آدمی کے دل اس عورت کا خیال دل سے اس عورت کا خیال جاتا رہے گا۔ صحیح مسلم 1403 میں یہ منشن ہے۔ نکاح باہمی محبت اور اخوت کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے محبت کرنے والوں کے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر بہتر نہیں دیکھی۔ سنن ابن ماجہ 1847 میں منشن ہے۔ نکاح انسان کے لیے راحت و سکون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے دل میں عورت اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی، اور نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سنن النسائی 3940 میں یہ منشن ہے۔ نکاح سے دین مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف باقی.
جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ سلسلہ صحیحہ للالبانی 625 میں یہ مینشنڈ ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین، سبحان اللہ۔ جو شخص گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہ غلام جو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک سے معاہدہ کرنا چاہے، برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 3218 میں منشن ہے۔ نکاح انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ایک خوبصورت اور اچھے حسب اور نصاب والی عورت ہے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کیا اسے نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کرو۔ پھر وہ دوسری مرتبہ حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے منع فرما دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ اجازت لینے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں اپنی امت کو تم لوگوں یعنی مسلمانوں کی وجہ سے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2050 میں منشن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں قیامت کے روز دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں تمہاری وجہ سے اپنی امت کی کثرت چاہتا ہوں۔ طبرانی آداب زفاف صفحہ نمبر 8 میں منشن ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین، اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت، نیک ایمان، مکمل شفا، مکمل ایمان، نصرت، قبولیت، ہدایت، نیک عافیت، رحمت، برکت عطا فرمائے، تقوی، توکل، تزکیت، دونوں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہم کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اب اسلامک میرج، نکاح کے تعلق سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ تعالی کروں گی۔ عورت کو نکاح کا پیغام اور دعوت دینا اور بات چیت کے بعد شادی کے عہد کرنا اور شادی کے بعد پختہ کر لینا منگنی کہلاتا ہے۔ منگنی ازدواجی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے، یا یہ پہلا قدم سوچ سمجھ کر اور دانش مند سے اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہاں سے ہی زندگی کی بنیاد پڑتی ہے، اور ازدواجی زندگی کی بنیاد منگنی ہی ہے۔ اس مرحلے میں لڑکی اور لڑکا کا انتخاب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں جو انتخاب ہو جاتا ہے، پھر اس انتخاب کو نکاح کے ذریعے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ازدواجی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پہلے قدم پر ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ قدم بڑے سوچ سمجھ کر چھان بین کر کے لڑکے اور لڑکی کی ذہنی ہم آہنگی کو دیکھتے ہوئے اٹھانا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ زندگی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ مرد اپنے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرے جو نیک، پاک، باسلیقہ، شاعر، تعلیم یافتہ اور حسن اخلاق والی ہو، اور مرد کو عورت کی صورت پر سیرت کو ترجیح دینا چاہیے، اور عورت کو ایسا خاوند کا انتخاب کرنا چاہیے جو دین پر عمل کرنے والا ہو اور اخلاق کے حسن کا مالک ہو، تعلیم یافتہ ہو، عقل مند اور سمجھدار ہو۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور لمبا چوڑا فساد رونما ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے،
اور اس کے دین کی وجہ سے، لیکن دیکھو تم دین والی عورت سے نکاح کرنا۔ افسوس صد افسوس آج کل اکثر لوگ یہ سب نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے یا لڑکے والے کتنے مالدار ہیں، اور لڑکے والوں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا۔ لڑکے والوں کا تو یہ کبھی کبھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ مجھے لڑکی حسین و جمیل کے ساتھ دولت بھی ملنی چاہیے۔ طرح طرح کی مانگیں کی جاتی ہے جہیز کے نام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت، کامل ایمان عطا فرمائے، صحیح غلط کی پہچان اور سمجھ احساس ہم سب کو دلائے، اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالی ہماری ہر بھول چوک کو، جو زیادہ کمی کچھ بھی ہو گئی ہوگی، اللہ تعالی اس کو بخشے۔ بیچارہ لڑکی کا جو باپ رات کی تنہائیوں میں اپنے آنسو بہا کے زندگی بسر کر دیتا ہے کبھی کسی گھروں میں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا اس بات کو، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، ہماری بھی بھری مطلب ایسی حالت، خدا نہ خواستہ کسی کی اگر باری اس طرح آ گئی تو ہماری بھی ایسی باری آ سکتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہم سب کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پناہ میں حفظ امن کے ساتھ سلامت رکھے، آباد کرے اور کامیاب کرے دونوں جہاں میں، دنیا آخرت میں، آمین یا رب العالمین۔ خیر، تب سب کو احساس ہو جاتا ہے، اس لیے میرے دوستوں آپ سب سے میری التجا ہے، آج سے عہد کر لیں کہ ہم سب کی اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں اور اپنے نکاح میں اپنے بیٹیوں کے، اپنے جہاں بھی اپنے جانے والے، جہاں سے ہم مطلب جہاں پر بھی ہمیں یہ بولنے کا اجازت ہے یا حق بنتا ہے، یا جہاں پر بھی ہماری تعلقات ہیں، جو بھی اپنے نکاح میں نیک سیرت، بااخلاق کا باکردار لڑکی کو لائیں گے اور جہیز کی مانگ نہیں کریں گے۔ جہیز بولتے، جہیز، جی انشاءاللہ، ڈوری یعنی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ منگنی یا نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن ماجہ والیوم 1 پیج 523 باب نمبر 597 حدیث نمبر 1931 میں یہ منشن ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جن کی شادی ہونی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کا بستر بنا ہے اور جنہوں نے ایک ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، ان کا ایک دوسرے کو دکھنا نہ ایک دوسرے کو پسند کرنا بہت معیوب تصور کیا جاتا ہے، اور ان کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جو کہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل خلاف ہے۔ نکاح میری سنت ہے، نور مجسم، رسول خدا، حبیب قبری، نبی رحمت اور شفیع محشر، فخر دو عالم، فخر بنی آدم، ملک دو جہان، ختم الانبیاء، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے۔ ابن ماجہ جلد 1 حدیث نمبر 1913 صفحہ 518۔ اللہ تعالی رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ ترجمہ کنز الایمان پیرا 4 سورہ نساء آیت 3۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو چاہے مہر دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف جلد 3 صفحہ 80 حدیث نمبر 136۔ اور ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مشکات شریف جلد 2 حدیث نمبر 9962 صفحہ 72۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، جو تم میں سے عورت کی حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح ضرور کرے، کیونکہ نکاح نگاہ کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ شہوت کو کم کرتا ہے۔ بخاری شریف جلد 3 صفحہ 52، ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 533 میں یہ منشن ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن فار واچنگ اینڈ لسننگ ڈیئر ویورز، may اللہ تعالیٰ give us all the اجر، آمین یا رب العالمین۔ اسلام میں نکاح کی اہمیت کا اندازہ اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ
سے خاندان کا وجود اور اس کی نشوونما کا دارومدار رشتہ نکاح یعنی زوجین کی نفسانی تعلق پر ہے۔ نکاح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ 176 میں یہ مینشن ہے، سورہ نساء آیات۔ جی ترجمہ، عورتوں میں جو بھی تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کر لو، 2 اور 3، 3 اور 4۔ اس کے علاوہ فقہائے کرام نے یہ بات اس حدیث کی روشنی میں اس طرح فرمائی ہے جو حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان۔ ترجمہ، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی، معاف کیجئے میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس کا مطلب، نکاح میری سنت ہے تو جو میری سنت کو نہ اپنائے گا وہ مجھ سے نہیں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام کا بھی۔ جی اسلام میں نکاح کی اہمیت سوچئے ذرا، اسلام میں نکاح کی اہمیت کا اندازہ اسلامی تعلیمات سے ہی پتہ چلے گا۔ بار بار میں وہی یاد دلانا چاہ رہی ہوں کہ ابتدا سے خاندان کا وجود اور اس کی نشوونما کا دارومدار رشتہ نکاح یعنی زوجین کے نفسانی تعلق پر ہی ہے۔ جی الحمدللہ یا رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت دین عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے اور حکمت عطا کرے، ہم اس کو اچھی طرح سے پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں، قرآن میں جو بھی ہے، اور ہماری تعلیمات مکمل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نکاح کے لغوی معنی عورت سے شادی کرنا، حقیقی معنی ملانے اور جوڑنے کا ہے، اور شرعی معنی اس عقد محسوس کا نام ہے جس کے ذریعے مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے۔ نکاح کے مقصد کیا ہے؟ مقاصد ہیں، نکاح کا پہلا مقصد نسل انسانی کا بقا ہے، سمجھی نشوونما، عزت و عصمت کی حفاظت، عفت و پاکدامنی، باہمی الفت و مونس اور سکون کا حاصل کرنا۔ نکاح کا حکم، مختلف حالت میں نکاح کے احکام مختلف ہیں۔ اگر کسی مرد یا عورت کو یہ یقین ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ زنا کرنے میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کا نکاح کرنا فرض ہے۔ نان و نفقہ پر قادر ہونے کے باوجود کسی کو یہ گمان غالب ہو کہ اگر وہ نکاح نہ کرے گا تو بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر نان و نفقہ پر قادر ہو اور کسی فتنے میں پڑنے کا بھی کوئی اندیشہ نہ ہو تو ایسے صورت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ نکاح کے ایک مضبوط معاہدہ ہے، اس لیے اسے عقد کہتے ہیں، اور قانونی طور پر نکاح صرف 2 لفظوں سے ہوتا ہے، ایک ایجاب اور دوسرا قبول، یعنی کسی بالغ مرد نے یا کسی بالغہ عورت نے کسی مرد سے یا کسی عورت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ یا کسی وکیل کے ذریعے یہ کہلوایا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایجاب ہوگا، اور عورت نے اس کو قبول کر لیا تو یہ قبول ہوگا۔ نکاح کے کیا شرائط ہیں؟ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا شرط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات ہے، لا نکاح الابولی و شاہدی عدل، نکاح صحیح نہیں ہے تو ولی عادل شاہدوں کے بغیر۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت زانی ہے جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کر لیتی ہے۔
البتہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے، صرف نکاح کے اعلان کرنا کافی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعلان النکاح، نکاح میں گواہوں کی شرائط کیا ہے؟ گواہوں کا آزاد ہونا شرط ہے، کیونکہ غلام کو خود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں تو غیر پر کیسے ہو سکتی ہے؟ نکاح میں گواہ کا بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے، کیونکہ عقل اور بلوغ کے بغیر ولایت درست نہیں۔ نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ کسی کافر کو کسی مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، سورۃ النساء ورس 141۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ البتہ دونوں گواہوں کا مرد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی میں بھی نکاح صحیح ہوگی، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ دونوں کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرد کسی ذمیہ عورت سے نکاح کر لے تو شیخین کے نزدیک دو ذمی کی گواہوں کی موجودگی میں مسلمان مرد کا نکاح درست ہوگا، البتہ امام محمد اور ظفر کے نزدیک نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ نکاح کی فضیلت اور مسائل کیا ہیں؟ نکاح کی فضیلت، نکاح کا لغوی معنی ہے ایسا کانٹریکٹ جس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر حلال ہو جانا۔ نکاح کرنا سنت ہے، اس کی حیثیت رکھنے کے باوجود نکاح کے نہ کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ جو شخص زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ نکاح نہ کرنے سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ نکاح کرنے سے جتنی میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی۔ نکاح آدھا دین ہے، مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ مشکات 268 میں یہ مینشن ہے۔ کنواری لڑکی سے نکاح کرنا بہتر ہے، مال و خوبصورتی حسب نسب کا خیال نہ کرے بلکہ دیندار عورت سے نکاح کرے۔ مسلمان کے لیے نیک عورت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نکاح میں کم خرچ ہو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسے ایک بار دیکھ لیں، کیونکہ ایک بار دیکھنے سے محبت پیدا ہوگی۔ نکاح کے وقت عورت کی سے اجازت لینا ضروری ہے، اگر کنواری ہے تو اس کا چپ رہنا کافی ہے، اور طلاق شدہ کو زبان سے کہنا چاہیے۔ بنا سرپرست کے نکاح صحیح نہیں۔ اگر کوئی ولی نہ ہو تو حاکم ولی ایک آدمی کے پیغام کے ہوتے دوسرے کو پیغام دینا منع ہے۔ مشکات 262، 266، 269 اور 268 میں بھی منشن ہے۔ جن سے نکاح جائز نہیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کا، کس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رستے، نیک رستے پہ لے جائے اور مکمل ایمان، مکمل ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو جن سے نکاح جائز نہیں ہے: 1 سوتیلی ماں، 2 سگی ماں، 3 بیٹی، 4 بہن، 5 پھوپھی، 6 خالہ، 7 بھتیجی، 8 بھانجی، 9 دودھ والی ماں یعنی دائی، 10 ساس، 11 بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے ہو، 12 سگے بیٹوں کی بیوی سے، 13 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ۔ یہ سب منع ہے۔ نکاح میں بیوی اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا یعنی کہ ایک ساتھ ان کو نکاح میں رکھنا حرام ہے، اور اسی طرح بیوی و اس کی خالہ کا جمع کرنا بھی حرام ہے۔ مسلمان مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے اور مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے حرام ہے۔ بہتر ہے کہ مشرکہ کے مقابلے میں مسلمان لونڈی سے نکاح کرے۔ اسی طرح ایمان والی عورت غلام سے نکاح کرے، مگر مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح ہدایت، مکمل ایمان، نیک کام اور پوری مکمل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے گناہ ہونے سے ہمیں بچائے اللہ تعالی، ہم سے ظلم یا ہم پر ظلم ہونے سے اللہ ہم کو بچائے، محفوظ رکھے، سلامت رکھے، غلط کاموں سے اللہ ہم کو دور رکھے، طیب اور نیک کام کے پاس اللہ ہم کو لے جائے۔ جوان اولاد کی شادی، جوان لڑکے اور لڑکیاں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ حدیث میں ہے اگر لڑکی 12 سال کی ہو گئی ہو اور اس کا نکاح نہیں ہوا اور اس سے زنا ہو گیا تو اس کا گناہ باپ پر ہے۔ اس کی طرح جب لڑکا بالغ ہو جائے تو فوراً نکاح کر دینا چاہیے، ورنہ اگر اس نے زنا کر بیٹھا تو اس کا گناہ بھی باپ پر ہوگا۔ مشکات 276 میں یہ مینشن ہے۔
اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو ان کی بیچ انصاف و باری مقرر کرنا واجب ہے۔ کھلانے پلانے و رات گزارنے میں انصاف کرنا واجب ہے، مگر محبت میں کمی زیادتی میں کوئی پکڑ نہیں۔ مشکات 276 میں منشن ہے۔ اگر پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے کنواری عورت سے نکاح کرے تو 7 رات کنواری کے پاس رہے، پھر باری مقرر کرے، اور شادی شدہ عورت کو کنواری پر کرے تو 3 رات اس کے پاس رہ کر باری مقرر کرے۔ اگر عورتوں کے ساتھ انصاف نہ کرے گا تو قیامت کے دن اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائے گا کہ اس کا آدھا جسم گرا ہوگا، اور عورتوں کا مرد پر حق ہے کہ جو کھائے ویسا ہی کھلائے، جیسا پہلے ویسا ہی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، برا نہ کہے، ناراضگی کی صورت میں گھر سے باہر نہ سوئے، اگر ضرورت پیش آئے تو معمولی سے مارے، زبان دراز ہے تو طلاق دے دے۔ ترمذی مشکات 279 میں یہ منشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے مسائل کو ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے اور اسے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ برائے کرم اس پیغام کو آپ دوسروں سے بھی شیئر کریں، ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کا اجر و عظیم ضرور دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ سب کو سمجھ آنی چاہیے ہم سب کو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس لیے اسلامی تعلیم بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہماری پوری فیملی کے لیے، ہمارے جاننے والے اور پوری قوم، پوری دنیا اور پورے ملک کے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت، مغفرت، رحمت، برکت، نصرت، قبولیت، نیک ہدایت، کامل ایمان، کامل شفا عطا فرمائے، کامیابی دونوں جہوں میں، دین اور دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے، ہم سب کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اگلی ویڈیو میں کوئی نیو ٹاپک کے ساتھ، جب میں ریڈی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ایکسکیوز می۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔